نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزے کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 کے حوالے سے گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا۔ قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ گو ماتا پر میں نے بحث کی تھی، حالات حاضرہ کو بتایا تھا۔ دعا ہے اللہ پاک قبول فرمائے، ہمارے اسلام اور لوازمات اسلام، احکام اسلام کی حفاظت فرمائے۔ موسیٰ کی قوم نے یہ گناہ تو کر لیا، اور گناہ بھی ایسا کہ اللہ کے مقابلے میں پرستش کیا۔ اس وقت کے جو پادری اور جو ایک راہب، جس کو آج کے زمانے میں پنڈت وغیرہ بولیے، اس نے، دھیان سے ادھر سنیے، گائے کے بچڑے کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا تھا، جیسے آج بھی آپ دیکھیے خاص طور سے ہند کی سرزمین پر کپڑے کیا کہ لگا کے کس طرح پہنا کر کے جھکتے ہیں۔ یہ انہی نسلوں کے اشاریہ ہیں۔ اس کو آپ جانیے اور اپنے پوتر اور ثقافتی مذہب اسلام پر خوش ہوئیے کہ اللہ نے آپ کو، ہم سب کو مذہب اسلام عطا کیا ہے اور گائے بچھڑے وغیرہ یعنی مخلوق کو پوجنے سے بچایا ہے۔ بہرحال گناہ تو کیا تھا، جس کو اللہ پاک نے کہا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم ہو، آیت نمبر 51 میں ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم نے معاف کیا تمہیں، مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اب معاف کیسے کیا تھا وہ ایک دو آیت کے بعد آ رہی ہے، اس لیے میں کنٹینیو ترجمہ کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوں، دھیان دیجیے، پوری توجہ سے سنیے گا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یاد کیجئے جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت اور فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان خط کھینچنے والی کتاب، اللہ کی ہر کتاب، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یا صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، جتنے بھی صحیفے ہوں جو اللہ کا کلام ہے، تو اس کلام میں یہ تاثیر حقیقی طور پر ہے کہ وہ حق اور باطل کو صاف طور پر واضح کر دینے والی کتاب ہوتی ہے۔ اسی کو فرقان کہتے ہیں شریعت میں۔ فرقان فرق کرنا، فارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق بیان کر دینے والی کتاب کو فرقان کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کو بھی جو کتاب توریت ملی، وہ کتاب بھی اس شان والی تھی، اس لائق تھی، اگرچہ اس کتاب کو اللہ پاک نے اپنی مشیت کے مطابق اٹھا لیا، لیکن اللہ کی کتاب ہونے کے اعتبار سے وہ بھی حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کی شان رکھتی تھی۔ چنانچہ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کیا، والفرقان حق اور باطل کے درمیان
واضح کر دینے والی کتاب عطا کیا، لعلکم تہتدون، تاکہ اے قوم موسیٰ تم ہدایت کو قبول کرو۔ آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کیجئے حبیب مکرم جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم۔ اب دیکھیے یہ توبہ اور پوری بات آ رہی ہے یہاں پہ۔ انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ وہ ظلم کی وجہ کیا ہے؟ باتخاذکم العجل، تفسیر میں ہے الہن، عجل میں بولتے ہیں وہی بچھڑے کو، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لینے کی وجہ سے تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، میں 30 سے 40 دن تک مطلب تجھ سے رخصت پہ رہا، میرے بھائی حضرت ہارون تک کا تم نے لحاظ نہیں کیا، میرے آنے تک کا لحاظ نہیں کیا، اور تم بچڑے کو معبود بنا لیے۔ فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے پیدا کرنے والے رب العالمین کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کی صورت کیا ہے؟ دیکھیے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دھیان دینا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ دھیان دینا ماں، خدا کے حکم کے سامنے خود کو جھکا دینا یہی مذہب ہے، یہی اسلام ہے، اور یہی ہماری مسلمانیت ہے۔ اس میں ڈسکس کرے تو گئے، کام سے چلے گئے۔ آیت نمبر 54 میں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کو سمجھانا ہے مجھے، اور ایک دم توجہ سے سنو۔ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق خالق کے فیصلے پر انگلی نہیں اٹھاتا، اور جس نے بھی اٹھایا ہے اسے انسانیت سے دور کر دیا گیا ہے، انسانیت کی انڈیکس سے نکال دیا گیا۔ اب آپ غور کیجئے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے بہت سارے اسلامی نام کے لوگ پھسل گئے ہیں کہ قرآن اور اسلام یہ دہشت گردی کا درس دیتا ہے۔ دھیان دینا، ٹیررسٹ بناتا ہے، بتاتا ہے، ظلم و زیادتی کا درس دیتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، قرآن پاک میں کہا گیا ایک دوسرے کو قتل کرو، واقعی بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ بھائی قتل کرنے کے بتائیے ایک دوسرے کو مارو۔ تفسیر میں آپ جاؤ گی حدیث کی دنیا میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے پاس اپنے قدم کو رکھا تو قوم سے جب کہا کہ ایسا ایسا رب کہہ رہا ہے تو قوم نے کہا میرا کفارہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا سنو، جو لوگ پرستش نہیں کیے ہیں وہ الگ ہو جاؤ، بچڑے کو معبود نہیں بنائے ہیں وہ الگ ہو جاؤ، اور جن لوگوں نے معبود بنائے وہ الگ ہو جاؤ۔ مجھے اللہ کا حکم جو ہوا میں سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا جن لوگوں نے پرستش نہیں کیا ہے وہ پرستش کرنے والے کو ایک لائن سے کاٹنا شروع کر دیں، قتل کرنا شروع کر دیں۔ تفسیر میں آیا ہے کہ 70,000 صبح سے لے کے شام تک پرستش کرنے والے، پوجنے والے گاؤں کو، بچھڑے کو قتل کیے گئے، 70,000۔ اب آپ نوٹ کرنا، اب جو آخری جو جملہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، رب خود کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس، تمہارے پروردگار کے پاس، تمہارے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں بہتر ہے۔ تمہاری عقل، تمہاری سوچ کیا کہہ رہی ہے؟ ایک دوسرے کو مارنا کیسے بہتر؟ لیکن یاد رکھنا ماں، تمہاری سوچ بعد میں ہے، رب کی تخلیق پہلے ہے، رب پہلے ہے۔ تمہاری سوچ کو بھی رب نے پیدا کیا، تمہاری فکر کو بھی رب نے پیدا کیا، لہٰذا تمہاری ہر چیز سیکنڈ راؤنڈ کی ہے اور رب العالمین کی ہر چیز فرسٹ راؤنڈ کی ہے۔ اس لیے رب جب کہہ رہا ہے قتل کرنے تو رب کے قتل کرنے میں ہی یہی خیر ہے، اور رب اسی کی طرف اشارہ کر رہا، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ قتل کرنا بہتر ہے۔ 70,000 قتل کیے گئے۔ اب سنیے اس کے بعد کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ایک سائڈ میں جا کر کے
اتنا رونے لگے، اتنا تضرع اور گریہ وزاری کرنے لگے، اس قدر گڑ گڑانے لگے کہ خدا کو ترس آ گیا۔ جملے پہ غور کرنا، خدا کو ترس آ گیا۔ اب اللہ سبحانہ آگے فرماتا فتاب علیکم، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے کہا قوم کو کہہ دو اب قتل نہ کریں، کیونکہ میرا کلیم اور کلیم کا بھائی اتنا رو رہا ہے، مجھے برداشت نہیں ہے کہ میری بارگاہ کا محبوب بندہ میری بارگاہ میں روئے اور میں اس کی رونے کو، اس کی دعا کو قبول نہ کروں۔ فتاب علیکم، لہٰذا اے قوم موسیٰ، موسیٰ کے رونے کی وجہ سے میں نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور تیری اب ساری غلطی کو معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 54 کا درس ہوا۔ پورے درس کا ایک لفظ میں، یہاں تک کہ درس کا ایک لفظ میں سنو، اللہ کے محبوب بندے اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگ لیتے ہیں تو اللہ پاک اس مانگ کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ اسی وجہ سے آستانے، درگاہیں اور محبوب بندوں کی بارگاہوں میں آپ ہم سب کے جانے کے روش اور طریقے ہیں کہ ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہیں، قرآن کے حکم اور قرآن کی روش اور اس کے درس کے مطابق جا رہے ہیں۔ رب نے موسیٰ کی دعا کی وجہ سے پوری قوم پر سے عذاب کو ہٹا لیا اور قتل ہونے سے بچا لیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے پر بھی قادر ہے، ڈائریکٹلی بچا سکتا تھا، لیکن رونے کیوں دیا اپنے کلیم کو، رونے کیوں دیا ہارون کو؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ سے جو ریکویسٹ کرتا ہے، جس کو آپ اور ہم مٹھ زبان میں بولتے وسیلہ، ہاں، محبوب بندوں کے وسیلے سے ہماری دعا قبول ہوتی۔ اور آپ یہ گارنٹیڈ انداز میں سمجھ جاؤ کہ آپ اپنے بڑے، اپنے اعلیٰ، اپنے بزرگ، اپنے جتنے بھی بڑے ہیں ان سب کے حوالے سے آج بھی دیکھیے معاشرے میں کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کیوں بولتے ہیں آپ؟ دعا تو اللہ قبول کرنے والا ہے، دعا تو اللہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن آپ کیوں کہتے ہیں جانے والے سے آپ دعاؤں میں یاد رکھیے؟ یہ کوئی فارمیلٹی والا جملہ نہیں ہے، یہ نیچرلی طور پر رب العالمین کا منشا ہے کہ ہر بندے اپنے بڑوں کو کے ذریعے سے میری بارگاہ میں پہنچے، قبولیت کا راستہ ایسا ہی میں رکھا ہو۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رونے کی برکت سے اللہ پاک نے قوم موسیٰ سے عذاب کو ہٹا لیا۔ ایک بات اور دیکھیے، اب جب قوم موسیٰ سے عذاب کو ہٹا لیا، 70,000 قتل ہوئے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، اب سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اب قتل ہونا بند۔ اللہ پاک کے محبوب اور کلیم کو حکم ہوتا ہے کہ اب اپنی قوم میں سے 70 افراد کو چنو، 70 لوگوں کو چن کر کے طور پر تشریف لے گئے حضرت موسیٰ، 70 لوگوں کو لے کر کے گئے۔ دھیان دینا ماں، امت محمدیہ میں ہو تم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے وجود کا راز ہو تم، ہماری بقا کا سبب ہو تم۔ اپنی عظمت کو سمجھو ماں، نبیوں کو جنم دینے والیوں میں سے ہو تم، اپنے مقام کو سمجھو۔ تم تھوڑی سی دنیاوی حرص اور لالچ کی بنیاد پر اپنے پوزیشن کو ختم مت کرو۔ میں فیس بک پر دیکھ رہا تھا، لڑکا اور لڑکی، اس لفظ میں کا اور کی کے بارے میں بڑا ڈسکس کیا ہے، مطلب کچھ لوگوں نے، اب اس کو اسکالر نہیں بول سکتے، لیکن میرے دماغ میں جو ایک بات آئی ہے اس کو سنو۔ کا اور کی میں کیا فرق ہے؟ کا میں الف ہے اور کی میں یا ہے، تو ہمارے وجود کی ابتدا اور انتہا الف سے لے کر یا تک ہے۔ الحمدللہ، دیکھ رہی ہو آپ، یہ ہے ہماری بقا، الف سے لے کر یا تک، لڑکا اور لڑکی۔ انسانیت کی نسلوں اور سببوں اور بقائے نسل کی وجہ اور راز ہو آپ۔ اس عظمت کو سمجھو، اس پوزیشن کو سمجھو۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ توجہ دینا، 70 لوگوں کو جب لے کر کے گئے، میں جو بتانے جا رہا تھا وہ یہ کہ آپ امت محمدیہ کی بیٹیاں ہو، اسلام کی سب سے پہلے خاتون ہو آپ، ماں باپ کی بیٹیاں بعد میں، خواتین اسلام آپ کو کہا گیا ہے پہلے۔ واہ، مسلم مومنہ کہا گیا ہے آپ کو پہلے۔
بڑا پوزیشن ہے، دھیان دیجیے. 70 لوگوں کو جب لے کر کے گئے تو یہ قوم ایسی ڈھیٹ تھی کہ حالانکہ 70,000 جب قتل ہوئے تھے تو اب تو ان لوگوں کو ایک دم پورے طور پر ایک دم سلنڈر ہو جانا چاہیے، اب بڑے اچھے ہو جانا چاہیے، جس کو بولتے ہیں نا 2 مرتبہ ایک سوراخ سے ایک مومن نہیں ڈسا جاتا، حدیث میں بھی ہے. یعنی ایک مرتبہ کسی سوراخ میں آپ انگلی ڈالو اور سانپ کاٹ لے یا بچھو کاٹ لے تو آپ پھر اس سوراخ میں انگلی نہیں ڈالتے. تو اپنی آنکھ کے سامنے جب 70,000 کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا اس قوم نے تو سدھر جانا چاہیے کہ اگر ذرا پھر کچھ گڑبڑی کیے تو آیا وقت. لیکن نہیں، 70 لوگوں کو جب لے کر کے گئے طور کے پاس تو حضرت موسیٰ پر ان لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ نہیں تم جو بولتے ہو یہ مطلب جھوٹ ہے، اپنی طرف سے بولتے ہو ایسا. تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم تم کو سنوا دیتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے ایک شرط رکھا وہاں پہنچنے کے بعد. کیا شرط رکھا؟ وہ قرآن پاک آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ. یاد کرو جب تم نے کہا اے قوم موسیٰ، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. لن نؤمن لک، اے موسیٰ ہم تیری بات نہیں مانیں گے. جملے پہ غور کرنا، ہم تیری بات نہیں مانیں گے. کب تک؟ حتی نر اللہ جہرتن، جب تک کہ ہم اللہ کو کھلا نہ دیکھ لیں، ایک دم سامنے میں جیسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ارے باپ رے باپ. جیسے ہی یہ پرستاؤ رکھا، جیسے ہی یہ اپنی اچھا اور اپنی خواہش کو رکھا، اللہ پاک اتنا غصہ آیا کہ فاخذتہم الصاعقہ، ایک کڑک کی آواز، ایک زور کی آواز ان کے سامنے لایا. وانتم تنظرون، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا. وہ 70 لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا. اب تو اور مطلب ٹینشن ہو گئی. اب حضرت موسیٰ ایک دم اکیلے 70 لوگوں کو، چنندہ منتخب سلیکٹڈ لوگوں کو، اصحاب رائے بڑے دماغ والوں کو لے کر گئے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ جب ان لوگوں کو ٹرین کر دوں گا تو یہ لوگ سب آ کر کے اپنی قوم کو ٹرین کر دیں گے، اپنی نسلوں کو ایسا. لیکن اس نے کیا جملہ کہا تھا؟ ہم اللہ کو مانیں گے یا اللہ کو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں کہا تھا، بلکہ کہا تھا ہم تیرے کو نہیں مانیں گے. لن نؤمن لک، لن نؤمن لک کا مطلب ہوتا ہے ہم تیری بات پر کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم تیری ذات کو تسلیم نہیں، ہم تجھے نہیں مانتے، مگر ماننے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اللہ کو کھلا دیکھ لیں تب مانیں گے. ارے باپ رے. تفسیر میں آیا ہے کہ اگر قوم یہ کہتی کہ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے تو اللہ معاف کر سکتا تھا، لیکن یاد رکھیے اللہ اپنے محبوب کی گستاخی کو کبھی معاف نہیں کرتا، اپنے محبوب بندے کی گستاخی کو معاف نہیں کرتا. کلیم جو ہے، موسیٰ جو ہے اللہ کے محبوب بندے، سلیکٹڈ رسول اور نبی ہیں. اللہ پاک نے بغیر وقفہ کیے ہوئے، بغیر تأمل و غور و فکر کے، ٹائم دیے ہوئے فاخذتکم الصاعقہ، قوم موسیٰ پر فوراً ایک کڑک کی آواز لائی. وانتم تنظرون، دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سب ہلاک ہو گئے. ارے واہ. تو یہ محبوب بندے کی گستاخی اور اسے ریجیکٹ کرنے کی یہ سزا ہوتی ہے. میں یہ صرف آج کا ایک میسج دینا چاہتا ہوں. موسیٰ وہ نبی ہیں، موسیٰ وہ اللہ کے کلیم ہے. جس موسیٰ نے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتاب میں پڑھا، اللہ پاک کی وحی کی طرف سے سنا کہ محمد رسول اللہ کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ پہچان ہے، توریت میں یہ بات مذکور ہے اور اپنی قوم کو یہ وصیت کر دو، تو حضرت موسیٰ نے اسی وقت رب العالمین سے یہ خواہش ظاہر فرمائی، اے اللہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرما دے، مجھے امت محمدیہ میں. چنانچہ دوسری حدیث پاک میں بھی رسول پاک نے بھی خود ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ، حضرت عمر کے اس تصور کی بنیاد پر کہ ایک مرتبہ حضرت عمر جو ہے توریت کے کچھ اوراق یاد تھے، اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ میں کچھ توریت کے اوراق، توریت کی کچھ آیتیں سنانا چاہتا ہوں. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے غضبناک ہو کر کے، غصے میں آ کر کے ارشاد فرمایا، اے عمر کیا میرا قانون، میرا قرآن، میرا اسلام، میرا کانسٹیٹیوشن آف اسلام، میری قانونی کتاب، میرے اوپر اتری ہوئی کتاب تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ غصہ کر کے ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لاتبعنی، سنو اگر موسیٰ بھی اس وقت ظاہری طور پر ہوتے تو وہ میری اتباع کیے بغیر رہتے نہیں، یعنی میری امت میں رہتے. غور کیجئے آپ، اللہ کے رسول سے بھی آپ
یہ زبان مبارک سے سن لیے، موسیٰ علیہ السلام کی عظمت پر قربان، ان کی نبوت، ان کی رسالت پر، ان کی تمام تر شرافت و کرامت پر قربان۔ لیکن اے موسیٰ، تم اپنی جگہ پر عظمت پر برقرار رہو، لیکن تمہاری شان بھی تمہاری زبان سے بھی، رب کی زبان سے بھی، رسول پاک کی زبان سے بھی ہم سن چکے ہیں۔ نوٹ کرنا ماں، اس موسیٰ جو امت محمدیہ یعنی ہم امتیوں میں الحمدللہ شریک ہونے کی جب تمنا کر رہے ہیں، اور اس موسیٰ کی توہین کو اللہ پاک برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور عذاب ڈال دے رہا ہے، آپ سوچو رسول آخر الزماں محمد الرسول اللہ کی اگر کوئی توہین کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو بتاؤ اللہ پاک کیا کس طرح سے اس کو عذاب دے گا، آپ اسے سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ کی 66 آیت نمبر آپ دیکھیے، موقع تک اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ 70 ماہوں کی ممتا رکھتا، رحم کرتا، یہ کرتا، وہ سب کرتا ماں، لیکن یہ گناہوں سے ریلیٹڈ پہلو ہے، نبی کی گستاخی سے یہ ریلیٹڈ پہلو نہیں ہے۔ نبی کی گستاخی میں ایک سیکنڈ کا بھی پہلو نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں دیتا، اور ڈائریکٹ فرما دیتا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب ایمان تجھ سے رخصت ہو چکا ہے، تم کافر ہو چکے ہو۔ یہ اللہ پاک اپنے محبوب رسول آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے بارے میں یہ فرمان جاری فرماتا ہے۔ کیا سمجھے آپ، میں جو درس کی روحانیت شروع سے جو دے رہا ہوں 2-3 مہینے سے، جو آپ ہم سب آج سن رہے ہیں، درس کی روحانیت یہ ہے ماں، گناہ کی دنیا میں سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جاؤ، لیکن گستاخ مت بننا ماں، بے ادب مت بننا۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے محبوبان الہ کی، اور خاص طور سے محمد الرسول اللہ محبوب اعظم کی، تو سمجھنے کی کوشش کرنا، نہیں سمجھ میں آئے ہٹ جانا وہاں سے، لیکن بے ادبی کی محفل میں، بے ادبی کی دنیا میں بے ادبوں سے کوئی بھی کسی بھی زاویے سے کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق کسی بھی زاویے سے نہ رکھنا، ورنہ آپ کے قرآن میں اس موسیٰ کے توہین کرنے والے لوگوں کو رب العالمین نے کہا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک دردناک آواز اللہ تعالیٰ دے دیا اور سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ موقع تک نہیں دے گا تمہیں، جو مہلت اور موقع دے رہا ہے یہ تم اس لیے دیے جا رہے ہو کہ لوگو تم امت محمدیہ ہو، نبی پاک کے چہرے پاک اور جمال مصطفیٰ کو رب العالمین دیکھ کر تم پر عذاب نہیں ڈال رہا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے۔ کہنا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تمام محبوب بندوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ تو جب ایک ان سے نیچے جو محبوب ہی ہے لیکن محمد کے برابر نہیں ہے، ان کی توہین، ان کی گستاخی صرف اس لفظ سے کہا تھا لن نؤمن لک، ہم تیرے کو نہیں مانتے، ہم تیرے کو نہیں مانتے۔ آج آپ سنی ہوں گی، اگر وہ کلپ ہے تو ڈیلیٹ کر دینا زندگی سے، ایمان کی دنیا سے۔ آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے، بتائیے، یہی جملہ سنیں نا، آج بھی کلپ موجود ہے یوٹیوب پر 4 منٹ کچھ سیکنڈ کی۔ میں نام نہیں لینا چاہتا اور آپ بھی نہیں لینا۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ محبت اور ایمان کا رشتہ ہے ماں، اور یہ رشتہ بہت کام آنے والا ہے۔ کل میدان محشر میں آپ دیکھو گی، یہی کہا جا رہا ہے کہ آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے۔ ارے اس محمد کی بات کر رہے ہو کہ جب محمد تشریف نہیں لائے تھے اور حضرت موسیٰ صدیوں سال پہلے اس نبی اور اس محمد کی امت میں شمولیت کی دعا کر رہے تھے، اور تم امت میں ڈائریکٹ داخل ہونے کے بعد اس محمد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے۔ ارے عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ آج بھی مصطفیٰ کے جمال کی بنیاد پر یہ عذاب سے بچے ہوئے ہو، یاد رکھنا۔ لیکن اللہ پاک کا قہار ہونا، اس کا جبار ہونا یاد رکھنا، یہاں نہ صحیح رسوائی کے وقت میں اور رسوائی کے دن میں، قیامت کی ہولناکیوں میں، اس دن تو تمہیں رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ بچائے ماں، دھیان رکھنا۔ کہنا یہ تھا کہ اللہ کے محبوب بندے کی ذرا بھی بے ادبی نہ تحریر میں دیکھو، نہ کان سے سنو، نہ زبان سے نکالو، یہ دعا کرو کہ پروردگار بے ادبی کبھی اس کان کو نہ سنانا، پروردگار نہ دکھانا، اس کان اور آنکھ اور زبان کو تو نے اگر دیا ہے تو اپنے حبیب کی محبت کے لیے دیا ہے،
بس اس کی محبت دیکھوں، سنوں اور کروں، یہی تمہارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے ماں۔ بے ادبی کرے تو تیرے قرآن میں دوسرے نبی کا اور اس کی امت کا تذکرہ کر کے کیا ذہن دینا چاہتا ہے اللہ؟ اس قانون کتاب سے کیا تجھے میسج دینا چاہتا ہے؟ یہی کہ سمجھو ایک پاورفل نبی کی بے ادبی کی سزا کتنی بڑی ہوگی، جبکہ اس سے نیچے کے نبی کی بے ادبی کی سزا یہ ہوئی کہ فوراً اللہ نے ہلاک کر دیا۔ لیکن سنو، اللہ پاک کتنا بڑا رحمان ہے، غور کرو۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، آیت نمبر 56 میں آپ دیکھو، حضرت موسیٰ جب دیکھے آنکھ کے سامنے کہ اللہ پاک نے صرف، اچھا دھیان دینا، حضرت ایک ہوتا ہے نہیں، ہم دونوں فرض کیجئے کہ دو دوست چل رہے ہیں راستے میں، تیسرے نے ایک دوست کو دھکا دے دیا، تو اب دوست کے انتظار کے بغیر دوسرا دوست اسے مارنا شروع کر دیتا ہے، پوچھتا نہیں ہے کہ تیرے کو مارا میں ماروں کیا۔ یہ دوستی کی پہچان ہی یہی ہے، محبوبیت کی پہچان ہی یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار بھی رب نے نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ تم کو جو یہ فالو نہیں کر رہے ہیں تم کچھ تو بولو، میں قہار ہوں، میں دیتا ہوں عذاب، لیکن نہیں، محبوب کا رشتہ ہی ایسا ہوتا کہ دیکھا تک نہیں جاتا، ویٹ تک نہیں کیا جاتا، بس محبوب کو تکلیف دیا، دوسرے محب تڑپ اٹھے، بغیر انتظار کے پروردگار نے عذاب ڈال دیا۔ لیکن جب عذاب ڈال دیا تو دھیان دینا ماں، وہ اللہ ہے، جب ہم کچھ نہیں تھے تو ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا، بے شک کر سکتا، کچھ نہیں کو کچھ کر سکتا، تو کچھ کے بعد وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ نوٹ کرنا، آپ تو سائنس پڑھتی ہے نا، خیر دھیان دیجئے گا، حضرت موسیٰ خوب پھر رونے لگے، اوپر بھی آپ نے دیکھا نا 70,000 قتل ہونے کے بعد موسیٰ روئے، تو موسیٰ کے رونے کی برکت سے اللہ نے قتل کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر یہاں پر جب 70 آدمیوں کو دیکھا کہ انتقال کر گئے اور سب کو مار دیا اللہ نے، تو یہ اللہ پاک کے محبوب حضرت موسیٰ اندر سوچنے لگے یہ مر گئے، میں جب قوم میں جاؤں گا اور قوم نے مجھے پوچھا، یہ سب تو اچھے تھے، سمجھدار تھے، اب وہ تو ایسے ہی بلر قوم ہے، اب ان کے پاس گئے تو وہ لوگ اگر سوال کرے تو میں کیا جواب دوں گا، کہاں کرے، کیسے کرے، ایسے ہی یہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں دہشت گردی کے الزام میں مجھے کچھ سے کچھ کہہ دیں گے، یہ سوچ ہی رہے تھے، اور آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے تھے، آواز آتی ہے موسیٰ اب مت رونا، لے دیکھ تیرے آنکھ کے سامنے پھر میں اس 70 کو زندہ کر رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے، پھر 70 کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا اور کہا لے کر کے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد موسیٰ کے رونے کے وسیلے سے میں نے زندگی بخشی ہے، لعلکم تشکرون، اس امید پر تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس سے بھی یہ عقیدہ ملا ماں کہ اللہ پاک، یہاں بڑا اچھا جملہ حدیث پاک میں بھی آپ سنے ہوں گی، خاص طور سے بانی جامعہ نظامیہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انوار احمدی میں اس کو نقل کیا ہے، بڑا مطلب بہت دن سے مجھے یہ بات یاد ہے، دھیان رکھیے گا کہ ایک ماں جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے نا، ابھی بھی مطلب 10-20 دن پہلے بھی فیس بک پر ایک بات آئی کہ ایک بچہ مرا ہوا پیدا ہوا، ماں اپنی پوزیشن کو سمجھو، مرا ہوا پیدا ہوا، ڈکلیئر کر دیا، لیکن ماں بے ہوش تھی، اور جب ہوش میں آیا تو اس نے ایک جملہ کہا میرا بچہ کہاں ہے، تو لوگ سچو پنج ہوتے ہیں نا، آواز ہم لوگ بھی یہی ہونے تھے، نہیں ہے، کہا لاؤ میرے بچے کو، جب زور سے کہا تو لا کر کے دیا، اور جیسے ہی وہ سینے سے لگاتی ہے خدا کی قسم وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان آپ ایک دھڑکتے ہوئے دل کو سمجھو، خدا پاک موت بھی دینے والا ہے، حیات بھی دینے والا ہے، لیکن وسیلہ کا تصور دیکھو، اس کی بارگاہ میں آنسو اتنا اچھا لگتا ہے، رونا اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے رونے کی برکت سے اللہ پاک نے زندگی بخش دی، تو اللہ کے محبوب بندوں کے وسیلوں سے آپ اگر زندگی چاہتی ہو تو یہ شرک اور بدعت نہیں ہے ماں، ان کے وسیلوں سے زندگی ملتی ہے، مل سکتی ہے، یہ توحید ہے، یہ رسالت ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ اسی تصور اور اسی عقیدے میں گامزن رکھے، اور آج کے اس خصوصی درس کو اپنے محبوبانے کے صدقے طفیل میں اپنے محبوبوں کے وسیلے سے پروردگار عالم ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو دنیا میں بھی صحیح ہو اور آخرت میں بھی صحیح ہو، دنیا میں بھی بہتر ہو اور آخرت میں بھی بہتر ہو۔ مولا ہماری ماؤں کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرما،
ہمارے خاندان، ہمارے اقربا اور جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہیں پروردگار سب کو عزت و وقار کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ ان کے خاندان سے، ہمارے خاندان سے جو کوئی بھی گزر چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلندی عطا فرما، چین و سکون کی صبح و شام کی قبر میں زندگی عطا فرما۔ یا اللہ برزخی دنیا سے لے کر حشر تک کی ہولناکی سے سب کو بچا لینا مولا، میدان محشر کی ہولناکی اور خوفناکیوں سے بچا لینا مولا۔ حبیب پاک کے چہرے پاک اور جمال مصطفیٰ کے وسیلے سے پروردگار جنت میں ہم سب کا داخلہ نصیب فرما مولا۔ یا اللہ جو آرزو ہے پوری فرما مولا۔ بچیوں نے امتحانات دیے ہیں، کامیابی عطا فرما مولا۔ ان کے دنیا کو ان کے دین کی خاطر روشن اور تابناک کر دے مولا۔ ان کی حفاظت فرما، ان کی عصمت کی، عفت کی حفاظت فرما۔ جو بے جوڑ ہے مولا ان کے لیے صالح جوڑا نصیب فرما۔ جو جوڑے دار ہیں پروردگار ان کے درمیان صالحیت اور سالمیت کا علاقہ اور رشتہ قائم فرما مولا۔ ہماری بوڑھیوں کو عزت عطا فرما مولا، توانائی عطا فرما مولا، قوت و تندرستی عطا فرما مولا، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرما مولا۔ آج کے اس خصوصی درس کو اپنے محبوبوں کے وسیلے سے، محبوبوں کے محبوب، تمام کے محبوب، تیرے خاص مقرب، تیرے خاص حبیب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، حبیبہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے ہم سب کی زندگی کو روشن اور تابناک بنا مولا۔ چغل خوری، غیبت، حسد، سود خوری تمام چیزوں سے محفوظ و مامون فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔